واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 407 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، لڑکی سلطان ایوبی کے سامنے گئی تو دو زانوں ہو کر سلطان کا دایاں ہاتھ چوما، پھر اٹھی اور سلطان ایوبی کی آنکھوں میں قریب ہو کر دیکھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے لہجے میں کہا، ان آنکھوں سے رات سجدوں میں آنسو گرے تھے، مجھے تمہارے دشمن کے جہاز ان آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی دیواروں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، خون کا سمندر بہہ جائے گا، وہ راستے میں مر جائیں گے، وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ آنسو جو خدا کے حضور سجدے میں بہتے ہیں انہیں فرشتے موتی سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں۔ خدا ان موتیوں کو ضائع نہیں کرتا، نیت صاف ہو تو راستے صاف ملتے ہیں۔ ناظرین، بہت کوشش کی گئی کہ لڑکی کو اس کے اصلی روپ میں لایا جائے، لیکن وہ ایسی باتیں کرتی رہی جیسے اسے آنے والا وقت نظر آ رہا ہو۔ اسے آخر مجذوب سمجھ کر اسی بزرگ کے حوالے کر دیا گیا اور اسے ہدایت دی گئی کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں خدا کے حضور جو آنسو بہائے تھے وہ فرشتوں نے موتی سمجھ کر اٹھا لیے۔ سب سے پہلے اسے یہ اطلاع ملی کہ جرمنی کا شہنشاہ فریڈرک مر گیا ہے۔ اس سے چند دن بعد ایک صلیبی حکمران کاؤنٹ ہنری کے مرنے کی اطلاع ملی۔ یہ بھی صلیبی فوج کا ایک اتحادی تھا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے آیا تھا۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ کاؤنٹ ہنری کی موت کو صلیبیوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کا انکشاف اس طرح ہوا کہ سلطان ایوبی کے بحری چھاپہ ماروں نے صلیبیوں کی دو جنگی کشتیاں پکڑی جو فلسطین کے ساحل سے کچھ دور سے گزر رہی تھیں۔ اس میں 50 صلیبی بحری سپاہی تھے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ اس سے اگلے ہی روز صلیبیوں کی ایک بڑی کشتی پکڑی گئی، اس میں ایک کوٹ تھا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ یہ کسی بادشاہ کا کوٹ ہو سکتا تھا۔ صلیبی قیدیوں نے بتایا کہ یہ کاؤنٹ ہنری کا کوٹ ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اس کشتی میں ایک قیدی اور بھی تھا جو بحری کمانڈر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے متعلق انکشاف ہوا کہ کاؤنٹ ہنری کا بھانجا ہے۔ ان سب کو جنگی قید میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، کاؤنٹ ہنری کی موت کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دریا میں ڈوب گیا تھا۔ مسلمان مورخ کہتے ہیں کہ صرف 1 گز گہرے پانی میں گرا اور مر گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ دریا میں نہانے اترا تو بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی، جس کے متعلق سب سے زیادہ سنجیدہ بلکہ متفکر تھا، وہ انگلستان کا جنگجو بادشاہ رچرڈ تھا جو بلیک پرنس یعنی سیاہ شہزادہ کے نام سے مشہور تھا اور اسے شیر دل رچرڈ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ جنگ کا ماہر تھا، ذاتی طور پر بہت دلیر، اور اسے قدرت نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ اس کا قد لمبا اور بازو بھی لمبے تھے۔ اس سے اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ اس کی تلوار دشمن تک پہنچ جاتی تھی، مگر دشمن کی تلوار اس تک مشکل سے ہی پہنچتی تھی۔ صلیبی دنیا میں سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھی۔ اس کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور اس کی بحری جنگی قوت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ ناظرین، سلطان ایوبی کو یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ معزز ناظرین، آپ نے اس سلسلے کی کہانیوں میں سلطان ایوبی کے ایک امیر البحر حسام الدین کا نام پڑھا ہوگا۔ رئیس البحرین عبد المحسن تھا۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ رچرڈ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس نے المحسن نیول چیف کو یہ حکم بھیجا کہ وہ رچرڈ کے بیڑے کے سامنے نہ آئے اور اپنے جہاز بکھیر کر رکھے۔ حسام الدین کو اس نے چند ایک جہازوں اور جنگی کشتیوں کے ساتھ اسکلان بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ دشمن کے جہازوں پر نظر رکھے لیکن آمنے سامنے کی ٹکر نہ لے، اس کے بجائے بحری چھاپہ ماروں کو دشمن کے اکیلے دھکیلے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا تھا کہ سمندر میں بھی اسے چھاپہ مار جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ وہ دن تھے جو سلطان ایوبی کے لیے بڑے ہی اذیت ناک تھے۔ وہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی مجلس مشاورت میں کہا کہ ہمیں ایک ساحلی شہر قربان کرنا پڑے گا اور وہ اقرا ہی ہو سکتا ہے۔ میں دشمن کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے اقرا میں ہے، اور اگر اقرا لے لیا گیا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے
جائے گی، پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا آسان ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے مجلس مشاورت کو بتایا کہ وہ دشمن کو اکرا میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو دشمن اکرا کی دیواروں کے ساتھ ہی سر پٹکتا رہے گا۔ مجلس مشاورت نے اسے اجازت دے دی کہ جس طرح وہ مناسب اور سود مند سمجھتا ہے وہ کرے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس اور ارض مقدس یعنی فلسطین کو سلطان ایوبی کے وہ آنسو ہی بچا سکتے تھے جو اس نے مسجد اقصی میں بہائے تھے، اور وہ دعائیں بچا سکتی تھی جو اس نے اس رات مسجد اقصی میں سجدے میں گر کر مانگی تھی۔ دعائیں اس لڑکی نے بھی مسجد اقصی میں ہی مانگی تھی جس نے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تمہارے دشمن کے جہاز تمہارے آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ رات سلطان ایوبی نے خدائے ذوالجلال سے کیا کیا باتیں کی تھی۔ ناظرین، البتہ یہ حقیقت ہر مورخ نے بیان کی ہے کہ رچرڈ کا وہ بحری بیڑا جس سے ایوبی جیسا مرد خدا بھی پریشان تھا، انگلستان سے روانہ ہوا تو بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہی ایک خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ تمام جہاز بکھر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیڑے میں 520 چھوٹے جہاز تھے، ان میں چند ایک بڑے جنگی جہاز تھے۔ یہ سب فوج، گھوڑوں، رسد اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ ناظرین، طوفان میں بیڑا ایسا بکھرا کہ رچرڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ طوفان کے بعد جب کئی دنوں کی تگ و دو سے بیڑا یکجا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 25 جہاز غرق ہو گئے ہیں اور 2 بہت بڑے بار بردار جہاز بھی ڈوب گئے ہیں، ان میں بے انداز اسلحہ اور دیگر سامان۔ ناظرین، رچرڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا وہ ایک خطیر رقم تھی جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ یہ بے بہا خزانہ تھا جو بحیرہ روم کی تہہ میں چلا گیا۔ رچرڈ قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بیڑے کے 3-4 جہازوں کو طوفان نے قبرص کے ساحل پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک میں اس کی نوجوان بہن جوانا بھی تھی اور اس کی منگیتر برنگوریا بھی تھی۔ ان دونوں کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ ڈوب مری ہیں، لیکن وہ زندہ سلامت تھیں۔ البتہ قبرص کے بادشاہ آئزک نے رچرڈ کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے ساحل کے ساتھ آنے والے ان 3 جہازوں سے سامان نکلوا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام آدمیوں کو رچرڈ کی بہن اور منگیتر سمیت قید میں ڈال دیا تھا۔ رچرڈ کو آئزک کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ آئزک کو شکست دے کر اسے ایک خیمے میں قید کیا، مگر آئزک رات کو اس طرف سے خیمہ پھاڑ کر جدھر کوئی پہرہ دار نہیں تھا فرار ہو گیا۔ ناظرین، رچرڈ 15-20 روز اسے جزیرے میں ڈھونڈتا پھرا، آخر وہ اسے مل گیا۔ رچرڈ نے اس کا گھوڑا لے لیا، یہ غیر معمولی طور پر تیز رفتار گھوڑا تھا۔ ناظرین، رچرڈ ارض مقدس میں لڑنے آیا تو یہی گھوڑا اس کے پاس تھا۔ ناظرین، رچرڈ جب ارض مقدس کے ساحل کے قریب آیا تو اس وقت اس کے اتحادی صلیبی اکرا کو محاصرے میں لے چکے تھے۔ سب سے پہلے جس کی فوج نے محاصرہ کیا وہ گائی آف لوزی نان تھا، جسے ملکہ سبیلا نے اس عہد نامے پر رہا کرایا تھا کہ وہ سلطان کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کے ساتھ فرانس کے بادشاہ فلپ آگسٹن کی فوج آن ملی اور محاصرہ مستحکم ہو گیا۔ شہر کے اندر مسلمان فوجوں کی تعداد 10,000 تھی اور رسد کم و بیش 1 سال کے لیے کافی تھی۔ محاصرہ 13 اگست 1189 کی روز شروع ہوا۔ معزز ناظرین، اکرا کے شہر کے محل وقوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ایک طرف شکل کی دیوار تھی اور 3 اطراف کو سمندر تھا۔ سمندر میں صلیبیوں کا بحری بیڑا موجود تھا، جہاز بکھیر کر کھڑے کیے گئے تھے۔ دیوار سے دور صلیبی فوج نے ڈیرے ڈال دیے تھے، اس طرح خشکی کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ ناظرین، سلطان ایوبی شہر کے اندر نہیں باہر تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اور اپنی نقل و حرکت کی جھلک دکھا کر دشمن کو اکرا میں گھسیٹ لیا تھا۔ صلیبیوں نے جب اس شہر کا محاصرہ کیا اس وقت انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر میں ہے، مگر جب انہوں نے تمام فوج محاصرے میں لگا دی تو اس کے ایک حصے پر عقب سے حملہ ہوا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ سلطان ایوبی باہر ہے اور اس نے اس صلیبی فوج کو
کمال مہارت سے محاصرے میں لے لیا جس نے اقرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کی یہ دشواری تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، تاہم اسے توقع تھی کہ وہ محاصرہ توڑ لے گا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ محاصرہ زیادہ مدت تک رہے تاکہ صلیبیوں کی طاقت یہیں پر صرف ہوتی رہے۔ ناظرین، 4 اکتوبر 1189 کے روز صلیبیوں پر زبردست حملہ کیا گیا۔ صلیبی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بڑی ہی خون ریز جنگ ہوئی جس میں 9000 صلیبی مارے گئے، لیکن ان کے پاس 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ 9000 کے مر جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے شہر کو فتح کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی، لیکن ان کی فوج دیوار کے قریب جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ دیوار کے اوپر سے مسلمان ان پر تیروں کے علاوہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکتے تھے۔ ناظرین، صلیبیوں نے دیوار کے قریب پہنچنے، شہر کے اندر پتھر اور آگ برسانے اور دیوار پھلانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت اونچے دبابے یعنی برج تیار کیے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے، ان کے نیچے لکڑی کے پہیے لگائے اور یہ برج اتنے بڑے تھے کہ ان میں کئی سو سپاہی سما جاتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے آتشی سیال اور آگ سے بچانے کے لیے ان کے فریموں پر تانبا چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ برج جب دیوار کے قریب لے جائے گئے تو دیوار سے مسلمانوں نے ان پر آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکنی شروع کر دی۔ سیال برجوں پر بھی پھیلا اور ان کے اندر جو سپاہی کھڑے تھے ان پر بھی پڑا۔ جب چند ہانڈیاں پھینکنے کے بعد برج بھیگ گئے تو صرف ایک ایک جلتی ہوئی لکڑی آئی، ہر برج سے ایک ایک لکڑی ٹکرائی اور برج مہیب شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے، ان میں سے ایک بھی سپاہی زندہ نہ رہا۔ ناظرین، دیوار کے باہر ایک خندق تھی جسے پار کرنا صلیبیوں کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اس خندق کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا، لیکن شہر کے اندر کی فوج اس قدر دلیر تھی کہ اس کے جیش باہر آ کر صلیبیوں پر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے۔ صلیبیوں نے خندق بھرنے کے لیے یہاں تک کیا کہ اس میں اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی لاشیں پھینک دی، پھر ان کے جتنے سپاہی مرتے ان سب کی لاشیں خندق میں پھینک دیتے۔ عقب سے ان پر سلطان ایوبی نے وسیع پیمانے کے شب خونوں کے انداز کے حملے کیے، مگر صلیبیوں کا محاصرہ ٹوٹنے کی بجائے مستحکم ہوتا گیا۔ ناظرین، شہر والوں کے ساتھ سلطان ایوبی نے پیامبر کبوتروں کے ذریعے رابطہ قائم رکھا تھا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ ایک آدمی جس کا نام عیسیٰ الاموام تھا چمڑے میں پیغام باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لیتا اور سمندر میں اتر جاتا۔ وہ رات کو یہ کام کرتا تھا، وہ دشمن کے لنگر انداز جہازوں کے نیچے سے گزر آیا کرتا تھا، وہ پیغام لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک رات وہ اسی طرح آیا، اسے شہر میں لے جانے کے لیے سونے کے 1000 سکوں سے بھری ہوئی تھیلی اور تحریری پیغامات دیے گئے۔ معزز ناظرین، یہ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 408 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔